अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने वज़ू की फ़ज़ीलत का ज़िक्र करूँगी। किसी भी अमल की फ़ज़ीलत का जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि फ़ज़ीलत जानने के बाद इंसान के अंदर वह अमल करने का शौक़ व जज्बा पैदा होता है। आइए जान लेते हैं कि हदीस में वज़ू की क्या क्या फ़ज़ीलतें हैं। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ूअ ख़रजत ख़तायाहु मिन जसदी हत्ता तख़रुज मिन तहति अज़फ़ारी। रवाहु मुस्लिम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छे तरीक़े से वज़ू किया तो उसके जिस्म से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी। हदीस सही मुस्लिम। अच्छे तरीके से वज़ू करने का मतलब सुन्नत तरीक़े के मुताबिक वज़ू करना है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया उस तरह वज़ू करना है। और जिस्म से गुनाह निकलने का मतलब गुनाहों की माफ़ी है, यानी अल्लाह ताला वज़ू की वजह से गुनाहों को माफ़ कर देता है। किस तरह के गुनाह? छोटे छोटे गुनाह, दिन और रात जो हमसे छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं वो गुनाह वज़ू की वजह से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े गुनाह खालिस तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। हत्ता कि वज़ू की वजह से एक एक आज़ा के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस इस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वज़ू करता है बस वो अपना चेहरा धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से वो तमाम ख़ताएँ निकल जाती हैं जिनकी तरफ उसने अपनी आँखों से देखा, यानी आँखों से होने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब वो अपने हाथों को धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके हाथों से वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनको उसके हाथों ने पकड़ा था, यानी हाथों की वजह से जो गुनाह हुआ था वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब अपने पैर को धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनकी तरफ उसके पैर चल कर गए थे, यानी पैरों से होने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो शख्स गुनाहों से बिल्कुल पाक होकर निकल आता है। हदीस सही मुस्लिम। गोया वज़ू जिस्मानी तहारत के साथ साथ जिस्मानी पाकी के साथ साथ अंदरूनी पाकी का भी ज़रिया है, क्योंकि वज़ू की वजह से जिस्म भी पाक साफ़ हो जाते हैं और रूह भी पाक साफ़ हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन आज़ाए वज़ू, यानी वज़ू में जिन जिन आज़ा को धोया जाता है वो आज़ा क़यामत के दिन रोशन और चमकदार होंगे। हदीस इस तरह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न उम्मती युदअऊन यौमल क़यामति गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू फ़मन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फ़लियफ़अल। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के लोगों को क़यामत वाले दिन इस हाल में पुकारा जाएगा कि वज़ू के निशानात से उनके चेहरे और हाथ पाँव रोशन होंगे। मेरी उम्मत के लोगों को क़यामत वाले दिन इस हाल में पुकारा जाएगा कि वज़ू के निशानात से उनके चेहरे हाथ पाँव रोशन होंगे
بس تم میں سے جو شخص اپنی روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ وضو کی نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور اسی روشن اعضاء کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لائے اور فرمایا، تم پر سلام ہو اے ایماندار گھر والوں، یعنی قبرستان والوں کو سلام کیا۔ پھر فرمایا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہیں ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ۔ مثالیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، اور وہ گھوڑا خالص سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہو، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضرور پہچان لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، تو کیا میں انہیں نہیں پہچان لوں گا؟ یعنی وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا میر سامان ہوں گا، یعنی میں پہلے سے حوض کوثر پہ پہنچا ہوا ہوں گا اور ان کا انتظار کروں گا، ان کا استقبال کروں گا۔ حدیث صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مزید یہ شرف و فضل حاصل ہے کہ وہ بھائی ہونے کے علاوہ صحابی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں۔ اس حدیث میں حوض کوثر کا بھی بیان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن عطا کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں جانے تک انہیں کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ لیکن کنہیں پلائیں گے؟ جو نمازیں پڑھیں گے اور نماز کے لیے وضو کریں گے، اور وضو کی وجہ سے جن کے اعضاء روشن ہوں گے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے اور انہیں اپنے حوض کوثر میں سے پانی پلائیں گے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے، وضو ہی نہیں کرتے، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں وضو کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں وضو کرنا سب سے زیادہ ناگوار اور ناپسندیدہ عمل معلوم ہوتا ہے۔ حدیث اس طرح، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط۔ حدیث صحیح مسلم۔ اس حدیث میں 3 عمل بتلایا گیا ہے، جن میں سے ایک عمل ہے مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا۔ مشقت اور ناگواری کا مطلب ہے سردیوں کے موسم میں مکمل وضو کرنا، کیونکہ سردی کے موسم میں وضو کرنا سب سے زیادہ مشقت اور ناگوار محسوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشکل عمل معلوم ہوتا ہے سردی کے موسم میں وضو کرنا، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے مٹانے کے ساتھ ساتھ درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے! اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے ہم نیا وضو بنا لیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وضو کی فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔